السلام علیکم پیارے ناظرین، میرا نام زہرا ہے۔ میرا تعلق ایک ایسے طبقے سے تھا جہاں خواب دیکھنا بھی کسی عیاشی سے کم نہیں سمجھا جاتا۔ ابا ایک فیکٹری میں معمولی ملازم تھے، لیکن ریڑھ کی ہڈی کی تکلیف نے انہیں بستر سے لگا دیا تھا۔ گھر کی کل کائنات میری دو چھوٹی بہنیں، ایک کم سن بھائی اور میری بوڑھی ماں تھی۔ سب سے بڑی ہونے کے ناطے گھر کی کشتی پار لگانے کا بوجھ میرے کندھوں پر تھا۔ میری آنکھوں میں تعلیم کا نور پانے کی تڑپ تھی، مگر پیٹ کی بھوک اکثر کتابوں کی جگہ روٹی کے خیالات لے آتی۔ میں نے جیسے تیسے میٹرک کیا، مگر آگے کے داخلوں کی تاریخیں نکل گئیں کیونکہ میرے پاس فیس کے پیسے نہ تھے۔ جب میں نے اپنی سہیلیوں کو کالج جاتے دیکھا تو میرا دل ٹوٹا، مگر حالات کی سنگلاخ زمین پر میرے خواب دم توڑ رہے تھے۔ آخرکار گھر کی فاقہ کشی دیکھ کر میں نے نوکری کی تلاش شروع کی۔ میٹرک کی سند لیے میں در در بھٹکی، مگر جہاں بھی جاتی وہاں تجربہ یا کوئی خاص ہنر مانگا جاتا۔ اسی دوران میری ایک سہیلی فوزیہ نے، جو ایک اسپتال میں نرس تھی، مجھے مشورہ دیا کہ میں لیڈی ہیلتھ ورکر کا کورس کر لوں۔ ابا پہلے تو راضی نہ ہوئے، مگر جب گھر کے چولہے ٹھنڈے پڑنے لگے تو انہوں نے بوجھل دل کے ساتھ اجازت دی۔ اسپتال کا ماحول میرے لیے بالکل نیا تھا۔ میں ایک شرمیلی اور سادہ مزاج لڑکی تھی، لیکن قدرت نے مجھے غیر معمولی حسن سے نوازا تھا۔ یہی حسن میرے لیے آزمائش بن گیا۔ اسپتال کی راہداری سے گزرتے ہوئے مردوں کی گھورتی نظریں مجھے مسلوب کر دیتی۔ میرے ساتھی ورکرز میری خوبصورتی کی وجہ سے مجھ سے حسد کرتی، کیونکہ ڈاکٹروں اور مریضوں کی توجہ کا مرکز ہمیشہ میں ہی رہتی۔ انہی دنوں اسپتال میں ایک نئے سرجن ڈاکٹر عمار کا تبادلہ ہوا۔ وہ نہ صرف اپنی قابلیت بلکہ اپنی سنجیدہ اور باوقار اخلاق کی وجہ سے سب میں مقبول تھے۔ عمار کی نظروں میں وہ غلاظت نہ تھی جو میں نے باقی مردوں کی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ وہ مجھ سے ہمیشہ عزت سے بات کرتے، جس نے میرے دل میں ان کے لیے ایک خاص جگہ بنا دی۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتے ہیں۔ میں اکثر سوچتی کہ کاش عمار میرا جیون ساتھی بن جائے، مگر پھر اپنی غربت دیکھ کر توبہ کر لیتی۔ ایک غریب نرس اور ایک نامور ڈاکٹر کا جوڑ کیسے ممکن ہے؟ ایک دن اسپتال میں کام کے دوران میرا پاؤں فرش پر پھسلا اور میں بری طرح گر کر بیڈ پر جا پہنچا۔ اس حادثے نے عمار کو میرے قریب کر دیا۔ انہوں نے میری بہت دیکھ بھال کی۔ جب میں صحت یاب ہو کر ڈیوٹی پر آئی تو ہمارے درمیان بات چیت کا سلسلہ بڑھ گیا۔ ایک روز انہوں نے مجھے اپنے چیمبر میں بلایا اور براہ راست شادی کی پیشکش کر دی۔ میرے لیے تو جیسے کائنات بدل گئی۔ میں نے اسے اپنی خوش قسمتی سمجھ کر قبول کر لی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب میں نے عمار پر زور دیا کہ وہ باقاعدہ میرے گھر رشتہ بھیجیں تو ان کے لہجے میں ہچکچاہٹ آ گئی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر والے کسی صورت ایک غریب اور نرس لڑکی کو بہو بنانے پر تیار نہیں۔ وہ ان کی شادی ان کی کزن سے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا، مگر عمار نے مجھے ایک حل پیش کیا، ہم چھپ کر نکاح کر لیتے ہیں۔ میں پہلے تو ہچکچائی، مگر عمار کی محبت اور جذباتی باتوں نے مجھے اندھا کر دیا۔ میں نے سوچا کہ جب نکاح ہو جائے گا تو سب مان ہی جائیں گے۔ ہم نے عدالت میں 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر لیا۔ عمار نے مجھے تاکید کی کہ یہ بات گھر میں کسی کو نہ بتاؤں۔ اس کے کچھ دن بعد عمار کا تبادلہ دوسرے شہر ہو گیا۔ انہوں نے وہاں ایک کرائے کا مکان لیا اور مجھے ساتھ چلنے کو کہا۔ وہ رات میرے زندگی کی سیاہ ترین رات تھی۔ ایک طرف میرے بوڑھے والدین تھے اور دوسری طرف میرا شوہر۔ میں نے ایک خط لکھا، اپنی چند چیزیں بیگ میں ڈالیں اور رات کی تاریکی میں اپنے اس گھر کو چھوڑ کر نکل گئی جہاں میں نے بچپن گزارا تھا۔ میں عمار کے پاس چلی گئی، یہ سوچ کر کہ اب میں ایک محفوظ پناہ گاہ میں ہوں۔ اگلے 6 ماہ کسی سنہری خواب کی طرح گزرے۔ عمار صبح ڈیوٹی پر جاتے اور شام کو میرے پاس ہوتے، مگر یہ خواب جلد ہی بکھر گیا۔ ایک دن عمار بہت پریشان گھر آئے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے والدین کو سب پتہ چل گیا ہے اور انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہے کہ یا تو وہ مجھے چھوڑ دیں یا اپنے خاندان سے ناطا توڑ لیں۔ عمار کا لہجہ بدل چکا تھا۔ انہوں نے کہا، میں اپنے والدین کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ بوڑھے ہیں اور مجھ پر ان کا حق ہے۔ اگلی صبح عمار ہسپتال گئے اور واپس نہیں آئے۔ رات کے اندھیرے میں ان کے والد اور بھائی میرے گھر آ دھمکے۔ انہوں نے مجھ پر غلیظ الزامات لگائے اور کہا کہ عمار نے دوسری شادی کر لی ہے اور اب میرا اس گھر میں کوئی حق نہیں۔ انہوں نے میرا سامان گاڑی میں ڈالا اور مجھے زبردستی میرے شہر واپس لے آئے۔ جب میں اپنے باپ کی دہلیز پر پہنچی تو رات کا پچھلا پہر تھا۔ میرے سسر نے دروازہ کھٹکھٹایا۔
ابا باہر آئے تو مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میرے ماموں نے مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا اور کہا، ہمارے لیے تم مر چکی ہو، جس گھر کی عزت تم نے نیلام کی وہاں تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ میری ماں نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر مجھے چلے جانے کو کہا تاکہ میری چھوٹی بہنوں کا رشتہ خراب نہ ہو۔ اس رات میں سڑک پر تنہا تھی۔ میری اپنی سہیلیوں اور پڑوسیوں نے بھی دروازے بند کر لیے۔ آخر کار فوزیہ نے مجھے ہاسٹل میں پناہ دلائی۔ اسپتال کی انتظامی افسر نے میری حالت پر رحم کھاتے ہوئے مجھے دوبارہ نوکری دے دی۔ آج میں ایک چھوٹے سے سرکاری کوارٹر میں رہتی ہوں۔ سنا ہے عمار اپنی کزن کے ساتھ بہت خوش ہے۔ میرے والدین نے مجھ سے آج تک رابطہ نہیں کیا۔ میں روز مرتی ہوں اور روز جیتی ہوں۔ میں آج بھی عمار کی واپسی کا انتظار کرتی ہوں، صرف اس لیے کہ شاید کبھی وہ مجھے طلاق دینے آئیں، کیونکہ میں اب بھی خود کو ان کی بیوی سمجھتی ہوں۔ میری یہ کہانی ان تمام لڑکیوں کے لیے ایک سبق ہے جو جذبات میں آ کر اپنے والدین کی عزت کو ٹھوکر مار دیتی ہیں۔ محبت کبھی بھی والدین کی دعا اور ان کی رضا سے بڑی نہیں ہوتی۔ جس رشتے کی بنیاد جھوٹ اور چھپانے پر ہو وہ رشتہ کبھی پائیدار نہیں ہوتا۔ میں نے جو بویا تھا وہی کاٹا۔ میری سزا یہ تنہائی ہے اور میرا جرم وہ ایک رات کا فیصلہ تھا جس نے میری پوری زندگی اجاڑ دی۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور گولڈن وائس سٹوری کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔